پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاک امریکہ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر امریکی کمیٹی کے چیئرمین کا بیان۔ امریکی خارجہ کے تعلقات کی ذیلی کمیٹی برائے جنوبی ایشیا کے چیئرمین سینیٹر کرس مرفی کا کہنا ہے، پاک امریکہ تعلقات وقت کی کسوٹی پر پورا اترتے ہیں، یہ تعلقات مزید بڑھیں گے۔ عوام کا سمندر آنے لگا، بند قبروں میں سازش ہو رہی ہے، اس کو دنیا سے ہی فارغ کیا جائے۔ میں نے اس لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا، میں نے ایک ایک کا نام لیا جو اس سازش میں ملوث تھا۔ باہر کی سازش اور اندر کے میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے چوروں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ زہر کا بتاؤں گا جو اگر کھانے میں ڈال دیں تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ عوامی سمندر اسلام آباد آنے کے ڈر سے میرے قتل کی سازش کی گئی ہے، بند کمروں میں سازش ہو رہی ہے کہ عمران خان کا کیا کریں۔ سابق وزیر اعظم کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب، بولے ویڈیو ریکارڈ کر کے ہر سازشی کا نام لیا ہے، انہیں کچھ ہوا تو عوام نے سب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ ایسا زہر ملتا ہے جو کھانے میں ڈالنے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ میر صادق اور میر جعفر کی وجہ سے چوروں کی حکومت مسلط کی گئی۔ امپورٹڈ حکومت سے معیشت نہیں سنبھل رہی، سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے نمبر بلاک کر دیے ہیں، تمہارا پیٹنا بتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا نمبر بلاک کر دیا ہے۔ تمہارے ہاتھ سے گیم ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے۔ تمہارے کھانے میں اگر کوئی زہر ملائے گا تو تمہارا خاندان والا یا تمہارا کچن والا ہوگا۔ اب الیکشن تب ہوں گے جب نواز شریف لندن سے فیصلہ کرے گا۔ فون نمبر عمران خان نے نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے بلاک کیا۔ کال کرتا ہے تو جواب ملتا ہے، مطلوبہ سہولت میسر نہیں۔ مریم نواز کا گجرات جلسے سے خطاب، بولی عمران خان کے ہاتھ سے گیم ہمیشہ کے لیے نکل چکی، الیکشن تب ہوں گے جب نواز شریف لندن سے واپس آئیں گے۔ کسی حادثے کا انتظار نہ کرو، پہلے ویڈیو سامنے لاؤ۔ کھانے میں کوئی زہر ملائے گا تو تمہارے خاندان والا ہوگا۔ مہنگائی کرنے والا کہہ رہا ہے مہنگائی ہوئی۔ پاکستان کی سلامتی پر عمران خان جیسے ہزاروں سازشی اور جوکر قربان۔ جہاں بھی عمران نے ہاتھ ڈالا وہاں اس نے کرائسس پیدا کر دیا، ایک بحران پیدا کر دیا۔ اپنے دور الحکومت میں معیشت کو تاریخی نقصان پہنچایا۔ ہم جمہوری اصلاحات کریں گے، پھر انتخابات کریں گے۔ وزیر اعظم، خاتون اول، یہ گوگی شوگی پتہ نہیں کون کون جو نکل رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کب سے ان کو بند کر دیتے۔ پیپلز پارٹی انتقام میں یقین نہیں رکھتی۔ عمران خان نہیں چاہتا ادارے غیر متنازع رہیں، دوبارہ سلیکشن چاہتا ہے، اداروں کو ٹائیگر فورس بنانا چاہتا تھا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران نے 4 سال میں ملک کی تاریخی نقصان کیا ہے، ملک کی مفاد میں مشکل معاشی فیصلوں کا وقت آ گیا ہے، پہلے اصلاحات پھر انتخابات ہوں گی۔ گوگی شوگی نکل رہی ہیں، رانا ثنا تو ان کو کب کا بند کر دیتے۔ پیپلز پارٹی انتقام نہیں چاہتی۔ بلاول کا وزیر خارجہ بننے کے بعد کراچی کا پہلا دورہ، جیالو نے استقبال کیا۔ عمران نیازی باز نہیں آ رہا، جیلوں کے دروازے کھولنے پڑے تو کھولیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں عمران نیازی قومی اداروں کو بدنام کر رہا، بندوبست نہ کیا تو یہ فتنہ امن اور رہی سہی معیشت کو بھی کھا جائے گا۔ یہ کشمیر کے بجائے گوگی کا ترجمان بن گیا جس نے صوبے کو لوٹا۔ عمران نیازی نے توشہ خانہ کی گھڑی بیچی، فورن فنڈنگ میں منی لانڈرنگ کی، یہ سب سے بڑا چور ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں کی تفتیش کرنے والے آفیسرز کی پراسرار اموات ہو رہی ہیں، انتقامی کارروائی شروع ہو چکی لیکن ادارے خاموش ہیں۔ انتخابات جلد ہوں گے، پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں آ کر عدالتی اصلاحات کرے گی۔ پی ٹی آئی کے دور میں وزیر قانون فاروق نسیم کی عدم دلچسپی سے عدالتی اصلاحات نہیں ہو سکی، بار ایسوسی ایشنز کا حالیہ کردار اور وکلا کی نمائندگی نہیں۔
کیا حالات جلدی الیکشن کی طرف بڑھنے لگے؟ نون لیگ کی بڑے فیصلوں کے لیے اتحادیوں سے مشاورت۔ نواز شریف کا آصف علی زرداری، فضل الرحمان، اختر مینگل اور خالد صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ معاشی پیکیج اور انتخابی اصلاحات پر گفتگو۔ لندن مشاورت پر اعتماد میں لیا۔ نواز شریف کی شہباز شریف کو بھی اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم لاہ عمل طے کر کے قوم سے خطاب کریں گے۔ موجودہ صورتحال قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں رکھی جائے گی۔ شیخ رشید کے اداروں کو مداخلت کی دعوت، ٹیکنوکریٹ حکومت کی تجویز دے دی۔ دعویٰ کیا کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ایک ہی حل ہے، ستمبر میں الیکشن کرا دیے جائیں۔ عمران خان مقبولیت کے آسمان پر ہیں، کس میں ہمت ہے گرفتار کرے۔ ملک میں 2 وزیر اعظم اور 2 وزیر خارجہ ہیں، کوئی منحرف رکن عید کی نماز بھی پڑھنے نہیں گیا۔ نواز شریف جس جہاز پر سوار ہوں گے اس سے سواریاں اتر جائیں گی۔ اس وقت حکومت کا پیٹرول کی پرائز بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے تو ریکمینڈ بھی کیا تھا لیکن کہ آپ تھوڑی سی پرائز بڑھا دیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں عوام جو ہے وہ مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحرک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب یہ بارودی سرنگ بچھا کے گئے اور یہ خوش ہو رہے ہیں، اس پہ یہ لڈیاں ڈال رہے ہیں، لیکن سوچنا تو یہ چاہیے کہ مسلم لیگ نون کا تو جو بھی اگر آپ سیاسی ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے پاکستان کی معیشت کس نیچ پہ لے کے آ گئے ہیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر پیٹرولیم پر سبسڈی ختم نہیں کر رہے، IMF سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، درمیانی راہ نکالنے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ عمران خان نے حکومت بچانے کے لیے پیٹرول سستا کیا، اگلی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں، ڈالر مہنگا ہونے کا شور کرنے والے ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ سورج نے نہ دکھائی کوئی نرمی، ملک بھر میں شدید گرمی۔ پنجاب اور KP میں بھی نئے ریکارڈ، بھکر، نورپور تھل، DI خان اور سانگلہ ہل میں پارہ 49 ڈگری پر جا پہنچا۔ DG خان، رحیم یار خان، جیکب آباد اور شہید بے نظیر آباد میں 48 ڈگری ریکارڈ، لاہور میں 45، اسلام آباد میں 42 اور کراچی میں 37 ڈگری رہا۔ ہیٹ ویو وقفے سے پورا ماہ جاری رہے گی۔ کراچی میں 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش سے شہری پریشان۔ لاہور میں بھی بجلی کی فراہمی تعطل کا شکار۔ ملتان اور دیگر شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ پشاور کے دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 5300 میگا واٹ ہو گیا۔ پاکستان خشک سالی سے شدید متاثر ملکوں کی فہرست میں شامل۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ صدی میں خشک سالی سے سب سے زیادہ ایشیائی ملکوں کے باشندے متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب گرمی میں چولستان کے آبی ذخائر خشک، واٹر سپلائی کی لائنز بھی بند کر دی گئی۔ ہنگامی بنیادوں پر صاف پانی کی فراہمی کے لیے 9 باؤزرز چولستان پہنچا دیے گئے ہیں۔ 8 ایمبولینسز اور 57 ریسکیو اہلکار بھی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیرونی دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ آئے۔ اسلام آباد میں خراب موسم کے باعث وزیر اعظم کا طیارہ لاہور میں اتارنا پڑا۔ شہباز شریف نے لندن کے بعد متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ وفد سمیت صدارتی محل میں UAE کی قیادت سے ملاقات۔ صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج قرآندازی 31,253 خوش نصیبوں کا انتخاب۔ 1000 افراد کا خصوصی کوٹا بھی مقرر۔ عازمین کو SMS کے ذریعے اطلاع کا بندوبست کیا گیا۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود کہتے ہیں کہ اخراجات زیادہ ہونے کے باعث بھی حج درخواستیں کم موصول ہوئی۔ عازمین کے لیے ذاتی اسمارٹ فون ساتھ لے جانا لازم۔